ہمارے یہاں قبر کا مقام ایسے زندے کی جیسی تعظیم ہے، ہمارے قبر کی بھی ایسی تعظیم، لیکن لوگوں کو کیا کہے، زندوں کا بھی احترام کیا، قبروں کا بھی۔ مزارات پر تو ایسے اڑا دوڑی گرتے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں، کوئی جھک رہا ہے، کوئی وہاں ناریل پھوڑ رہا ہے، کوئی وہاں گھوڑے چڑھا رہا ہے، کوئی وہاں پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے۔ مزارات کا بھی تقدس پامال۔ ہمارے یہاں ناریل کا کیا تعلق ہے؟ ناریل کا ہمارے مذہب سے کیا تعلق ہے بتائیے؟ ہمارے یہاں پھول چڑھانے کی روایت ہے، یہ کپڑے کے گھوڑے، چاندی کے گھوڑے، ہمارے مذہب میں اس کا کہتا ہے کون چڑھاتا ہے آپ کو سب پتا ہے۔ ولیوں کے مزارات کو بت خانے سے مشابہت مت کرو، وہاں رسول اللہ جیسے جاتے تھے، احد کے شہداء کے مزار پہ سیدہ فاطمہ بھی جاتی تھی، وہ لوگ جیسے جاتے تھے ویسے جاؤ۔ وہاں گھوڑے لے کر، جوڑے لے کر جانے کی ضرورت، ہاں مجاوروں کو نذرانہ دو، اچھی بات ہے، نظر پیش کرو ان کو دو، لیکن یہ گھوڑے چاندی کے، کپڑے کے، ناریل واریل، یہ سب کیا ہے؟ ہمارے مذہب کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ مزار پہ جانے کا طریقہ یہ ہے کہ وضو کرو، وضو کر کے درود شریف پڑھتے ہوئے جاؤ، اور خالی ہاتھ مت جاؤ مزار پہ۔ ہمارے پیر مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرمایا کرتے تھے، اللہ والا زمین کے اوپر ہو یا زمین کے اندر، کبھی خالی ہاتھ اس سے مت ملنا، تو خالی ہاتھ نہیں جائے گا، خالی ہاتھ واپس بھی نہیں آئے گا۔ اس لیے عطر لے کے جاؤ، خوشبو لے کے جاؤ، پھول لے کے جاؤ، چادر لے کے جاؤ، اچھی بات ہے، کھانا لے کے جاؤ، اچھی بات ہے، لیکن یہ جو چیزیں جو شرک کی طرف اشارہ کرتی ہے، اب کچھ لوگوں کو برا بھی لگے گا، لیکن مجھ سے لوگ بہت ناراض رہتے ہیں، لیکن میں اس کی پرواہ اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ دنیا ناراض رہ چلے گا، یار ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے ہم پہ اعتماد کیا ہے، سچی بات آپ کو بتا دیں، پھر قبروں پہ بھی جاؤ نا تو وہاں سجدہ مت کرو، قبروں پہ سجدہ کرنا حرام ہے۔ اگر سجدہ تعظیمی کر رہے ہو تو حرام ہے، اور سجدہ عبادت کر رہے ہو تو شرک ہے۔ ہمارے مذہب میں سجدہ کرنے کی اجازت، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت۔ اب آپ مجھے بتائیں، جب ہم رسول اللہ کو سجدہ نہیں کر سکتے تو ان سے بڑا کون ہے؟ بتاؤ، جب نبی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے تو اب کون بچا ہے؟ ہم نبی کو سب سے زیادہ مانتے ہیں، اور پوری کائنات میں سب سے افضل مان کر بھی جب کلمہ کر پڑھتے تو کیا کہتے ہیں؟ محمدن عبدہ و رسولہ، محمد اللہ کے بندے خاص ہے، وہ سب کچھ ہو کر بھی اللہ کے بندے ہیں، لیکن میرے اور آپ کی طرح بندے نہیں ہیں، ہم عبد ہیں اور وہ عبدہ ہے، اور عبد اور عبدہ کا فرق یہ ہے، عبد دیگر، عبدہ چیزیں دیگر، ای سراپا منتظر او منتظر۔ جاؤ مزارات پہ، کس نے منع کیا؟ سجدہ کرتے حرام ہے۔ لوگ ناراض ہوں گے، مجھے پتہ ہے، میں کوئی پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہم دین کی دعوت اور دین کی تبلیغ کے لیے سچ کہہ جائیں گے۔ کچھ لوگ ہم سے غصے میں رہتے رہے، کسی کہنے والے نے بہت اچھی بات کہی تھی نا، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش، میں زیر حل کو کبھی کہہ نہ سکا۔ یہ آپ کے عرس گجرات میں، ایم پی میں، یو پی میں عرس ہوتے ہیں، عرس میں کیا کرتے ہو پتہ ہے؟ یہ تو یہ سیدوں کی شرافت ہے، اچھا کر رہے ہیں، یہ جلسہ کر رہے ہیں، تقریر کرا رہے، علماء کو بلا رہے، قوال اور قوالن کا مقابلہ ہوتا ہے، وہ قوالن بیٹھی ہے نچنیا، وہ قوال بیٹھا ہے نچنیا، اور مقابلہ ہو رہا ہے۔ اس میں یہ بتاؤ اسلام اس میں کیا ہے؟ کہاں اسلام ہے بتائیے؟ جس مذہب میں ام المومنین عائشہ صدیقہ کی آواز میں تلاوت ہو رہی تھی تو سرکار نے میں آواز اپنی دھیری کر کے تلاوت کیا کر۔ بتاؤ، عورت کی آواز بھی عورت ہے، ذرا غور کریں، جب عورت کی آواز میں قرآن سننے کی اجازت نہیں ہے تو عورت کی آواز میں قوالی سننے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم خانقاہی جو سماع ہے اس کا منع نہیں کرتے، خانقاہی سماع بالکل ہونی چاہیے، غریب نواز نے کیا، محبوب الہی نے کیا، قطب صاحب ہمارے قطب الاقطاب سرکار بابا قطب کا وصالی سماع میں ہوا۔ ہم خانقاہی سماع کے مخالف نہیں ہیں، اس کے قائل بھی ہے، مائل بھی ہے، عامل بھی ہے، لیکن یہ جو بازاریاں لگا رکھا ہے، عورتیں مرد مخلوط ہیں، دھکے دیے جا رہے ہیں، ناچ ہو رہا ہے، غزلیں پڑھی جا رہی ہے، میں شرابی کے نعرے لگ رہے ہیں، بتائیے اس ولی کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ عرس اس کا ہو رہا ہے، شریعت کا مذاق ہو رہا ہے۔ ابھی کچھ بچے تھے، ہم ان پہ ناراض ہوئے، ہم ان سے معافی بھی چاہیں گے، لیکن یہ کہ شریعت کے لیے ناراض ہے۔ وہ لائے تھے بچے، وہ پٹاخہ لائے تھے، میں نے ان کو پہلے ہی منع کیا، بیٹا اس کو مت کرنا، اس کو مت کرنا،
دیکھو جن کو اپنی ذات شو کرنی ہے ان کو بلاتے ہو تم جانو وہ جانے، لیکن ہم صوفیہ کے غلام لوگ ہیں، ہمیں مر کے اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ ہم کیا دولہے کی طرح آئیں گے؟ جس دن ایمان پہ خاتمہ ہوگا وہ دولہا بنیں گے کہ دنیا دیکھتی رہے گی، لیکن جب تک ابھی دنیا میں ہے ہم خوف زدہ ہیں کہ ایمان پر خاتمہ ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا۔ کوئی ٹھیکہ لے کر کے نہیں آیا ہے، اس لیے ہم شادیوں میں جب پٹاخہ منع کرتے ہیں، ہماری آمد پہ کیوں پٹاخہ پھوٹے گا؟ کیوں پھوٹے گا پٹاخہ؟ نہیں ہوگا، آتش بازی نہیں ہوگی، اور اگر کرو گے تو پھر کسی اور کو بلانا، ہم نہیں آئیں گے۔ ہم وہیں آئیں گے جہاں شریعت کی حفاظت ہوگی، جہاں شریعت کا مذاق اڑایا جائے گا بھول جاؤ، ہم کسی کے پابند نہیں ہے، کوئی ہماری روزی روٹی کا مالک نہیں ہے، ہمیں رزق صرف اللہ دیتا ہے، محمد الرسول اللہ کے صدقے میں دیتا ہے اور شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھوں سے دیتا ہے۔ اس لیے جہاں شریعت کا آتش بازیاں ہمارے آنے پہ ہوگی نہیں ہوگا۔ اس لیے میری گزارش ہے اگر جلسوں میں شریعت باقی نہیں رہ گئی تو پھر شریعت ہوگی کہاں؟ اس لیے اس کا خیال، جن کو شو بازیوں کی عادت ان سے کرا لیں، ہاں بہت ملتے، ایک ڈھونڈو ہزار ملتے، ہمیں نہیں اس کا شوق۔ ہمارے لیے تو یہ تمغہ سب سے بڑا ہے کہ ہم عبد المصطفیٰ ہیں، ہم نبی کے، اس سے بڑا کوئی ہے۔ اور آپ سے بھی کہتا ہوں خلاف شرع کام سے بچو، اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ یہ قوال اور قوالن کا مقابلہ، ناراض ہوتے ہیں۔ خانقاہی سما کرو، بزرگوں سے پوچھو کیسے ہوتی ہے خانقاہی سما، سب سنابل میں دیکھ لو، غریب نواز کے ملفوظات میں دیکھ لو، کائنات تصوف میں دیکھ لو، اپنے بزرگوں کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لو، سمجھ میں آ جائے گا۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے کیسے کہ اس کو دیکھ، یہ سجدے کرنا، یہ ناریل پھوڑنا، یہ سب چیزیں مشابہت ہے کسی سے۔ صندل بھی لگاؤ مزار شریف کو تو چند متشرع لوگ آگے بڑھو، ادب کے ساتھ جیسے علماء نے بتایا لگا دو۔ پوری زندگی ہفتے ہفتے بھر جنابت میں ناپاک پھرتے ہیں اور اپنے ہاتھ سے صندل لگاتے ہیں۔ بتاؤ میرے اور آپ کے ہاتھ اس قابل ہے؟ مجھے میرے دوستوں نے کہا، ہم کوئی متقی پرہیزگار نہیں، مجھے میرے دوستوں نے کہا ہم آپ کو سرکار